السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، میں نے اول وقت ہی یہ بات بول دیا تھا، پیشن گوئی دے دی تھی کہ کلیم رضوی حسن اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کرے گا اور وہ مناظرہ سے بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کی عادت، اس کی مکاری چالاکی ہم بہت پہلے سے بخوب واقف ہیں، جانتے ہیں کہ وہ بھاگنے کے باریک سے باریک راستے یا باریک سے باریک سوراخ بھی تلاش کر لیتا ہے کہ جس سے وہ بھاگ نکل جائے۔ ہم پہلے ہی بتا دیے تھے کلیم رضوی ناصبی ملا حسن اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کر سکے گا، نہیں کرے گا، تو وہ ہو گیا۔ اس نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرہ پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مناظرہ ملتوی کر دیا گیا یا ٹال دیا گیا۔ لیکن یہ ملتوی کرنا یا ٹالنا نہیں، ہم کہیں گے یہ مناظرے سے بھاگ گیا ہے، مناظرے کا انکار کر رہا ہے، اس لیے یہ پوسٹ پون کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ملتوی کر دینا یا ٹال دینا یا دوسرے وقت کے لیے، دوسری تاریخ کے لیے اس کو چھوڑ دینا۔ تو ناظرین سامعین اکرام، پہلے آپ اس کی یہ آڈیو کلپ سماعت کر لیں جو اس نے کہا ہے۔ ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہم مناظرہ یہ پوسٹ پونڈ ہو گیا اور ہم آفیشیل چینل پر آئیں گے، وہاں ہم جو اس پر گفتگو کریں گے، دلائل دیں گے، تو ہم یہ بیوقوف سے کہنا چاہیں گے، ارے بیوقوف، اکیلے میں گفتگو کر لینے، اکیلے میں دلائل دینے سے بات ہوتی ہے، جب مناظرہ ہوتا ہے تو سامنے والا کوئی ہو، اعتراض کرے اور وہ اس پر جوابات دے۔ آپ یہ سن لیجئے۔ اب ایک بات، اب چونکہ اللہ یاری مسلسل ہمیں اگنور کر رہا ہے اور یہ مناظرہ ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا یہ پوسٹ پونڈ ہے، تو کیا میں اللہ یاری کو چھوڑ دوں گا؟ نہیں۔ وہ جن دلائل سے مولوی نور العین صاحب، سنیے، وہ جن دلائل سے حضرات شیخین کریمین کے اسلام و ایمان پر حملہ کرتا ہے نا، جن کتب سے، جن حوالوں سے، جن تفاسیر سے، ان سب کا میرے آفیشیل واٹس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں آپریشن ہوگا بقرعید کے بعد انشاءاللہ۔ سنا ناظرین، آپ نے پھر یہ دوسرے مقام پر کیا کہتا ہے، وہ الزام لگا رہا ہے کس طرح سے حسن اللہ یاری پر، وہ بھی آپ کے لیے سماعت کر لیجئے۔ اور رہا اللہ یاری کا معاملہ، تو چونکہ جو ڈیٹ اس کو دی گئی، ہم نے کہا 20 کو رپلائی دو، نہیں 25 کو رپلائی دیا، پھر ہم نے 27 کو آ کر کہا سنیچر کو 31 کو رپلائی دو، 31 مئی کو کوئی رپلائی نہیں۔ تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شخص کو ہم سے مناظرے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور بقول اس کے وہ ہمیں اہمیت نہیں دیتا، ہمیں سنتا نہیں، ہمیں پڑھتا نہیں، تو پھر اس کو ہم کیا اہمیت دیں؟ ہم تو یار کیا ہی اہمیت دیں اس کو۔ تو بہرحال یہ مناظرہ اس کی لاپرواہی، مسلسل اگنور کرنے، دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے پوسٹ پونڈ ہوا۔ آگے اللہ یاری اگر مناظرے میں انٹرسٹڈ ہے، ہمیں چیلنج دے، شرطیں یہی ہوں گی، دن وغیرہ بدل جائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن آپ سے مناظرے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ اور تو دیکھا آپ نے کہ اس نے خود کہا ہے اپنی آڈیو میں کہ یہ ملتوی ہو چکا ہے، پوسٹ پونڈ ہو چکا ہے، یہ مناظرہ نہیں ہوگا، یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا کلیم رضوی حسن اللہ یاری سے، اور یہ مناظرہ سے بھاگ رہا ہے۔ ابھی مناظرہ کی تاریخ بھی فکس نہیں ہوئی تھی، مناظرہ کی تاریخ طے نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ حسن اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کرے گا، مناظرہ سے یہ بھاگ جائے گا۔ اور جو اس نے حسن اللہ یاری پر الزامات لگائے ہیں، ان کا جواب حسن اللہ یاری نے تحریری صورت میں اپنے چینل پر پوسٹ اپلوڈ کیے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، حقیقت کیا ہے، کس طرح سے ایکسپوز کیا ہے حسن اللہ یاری نے کلیم رضوی کو، اور وہ بالکل 100% تیار ہے حسن اللہ یاری مناظرہ کرنے کے لیے۔ وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، حقیقت آپ حضرات دیکھیں کیا ہے، کس طرح سے الزام لگایا ہے اس کلیم رضوی ناصبی نے حسن اللہ یاری پر۔ حسن اللہ یاری نے اس کا جواب تحریری شکل میں دے دیا ہے اپنے آفیشیل چینل پر، اس نے پوسٹ اپلوڈ کر دیے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ حضرات دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مفتی کلیم صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور ہم نے ان کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائنز یعنی 21 اور 31 مئی کو نظر انداز کر دیا، اسی لیے وہ اس مناظرہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس کی تاریخ باہمی رضامندی سے 13 جون طے کی گئی تھی۔ ان کا یہ طرز عمل بے بنیاد بہانوں اور کھلی بے شرمی پر مبنی ہے، اور جیسا کہ بہت سے لوگوں کو شروع سے اندازہ تھا، وہ مناظرے سے فرار کا راستہ ڈھونڈ ہی لیں گے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم مفتی کلیم صاحب کے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے طویل آڈیو پیغامات نہیں سنتے، جو اکثر گھنٹوں پر محیط ہوتے ہیں اور جن میں نازیبا زبان اور غلیظ گالیاں اور غیر
سنجیدہ گفتگو بکثرت شامل ہوتی ہے۔ میں انہیں واضح طور پر کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں نہ ان کی آڈیو ریکارڈنگز سنتا ہوں نہ سوشل میڈیا کی پوسٹس دیکھتا ہوں۔ اگر انہیں کوئی اہم پیغام ہم تک پہنچانی ہو تو وہ صرف بابا جان یا میرے آپریٹر کے ذریعے ہی پہنچائی جائے، اور ہمارے ہاں یہی طے شدہ ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 12 مئی کے بعد سے ہمیں ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا پیغام موصول نہیں ہوا۔ ان کے گزشتہ پیغامات میں انہوں نے میرے آپریٹر کے خلاف سخت نازیبا زبان استعمال کی اور ذاتیات پر مبنی بہت سی ناپسندیدہ باتیں کہیں۔ اس کے باوجود میرے آپریٹر نے ان کے ساتھ ہمیشہ نہایت شائستگی، نرمی اور پیشہ وارانہ وقار سے بات کی۔ ان تمام باتوں کے باوجود 12 مئی کے بعد سے مفتی کلیم صاحب نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ ہم ان کے بھیجے گئے پیغامات کے اسکرین شاٹس بھی منسلک کر رہے ہیں، اور ہمیں 21 یا 31 مئی کی کسی ڈیڈ لائن یا کسی الٹی میٹنگ کے بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب دل ہی دل میں مناظرے سے خائف تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب کو گزشتہ شب ایسی علمی شکست دی کہ وہ ذلیل و خوار اور اعتماد کی ہر منزل سے نیچے جا گرے، تو مفتی کلیم صاحب کو بھی یہی خدشہ لاحق ہوا کہ ان کا انجام اس سے مختلف نہ ہوگا۔ انہوں نے فوراً راہ فرار اختیار کی، جیسے کوئی غیر موزوں شاعر جو سامعین کی نظروں کے سامنے اپنی کم مایہ کلام سے شرمندہ ہو کر اسٹیج سے غائب ہو جائے۔ جہاں تک مفتی نوری صاحب کا تعلق ہے تو وہ علم و فہم کے میدان میں بڑے بڑے دعوے لے کر آئے تھے، مگر ان کی بنیاد کھوکھلی نکلی۔ جب استدلال کی چھان بین سے پردہ ہٹا تو حقیقت آشکار ہوئی کہ ان کی باتوں میں نہ علمی گہرائی تھی نہ فکری بصیرت۔ ان کی ایسی علمی بے بسی کھل کر سامنے آئی کہ حیا بھی شرما جائے۔ یہ شکست اب صرف ایک واقعہ نہیں رہی بلکہ ایک طنزیہ تمثال ہے جو مفتی کلیم کی چالاکی اور مفتی نوری کی سادہ لوحی پر قائم ہے۔ ہمارے نظر میں 13 جون کو شیخین کے کفر کے موضوع پر ہونے والا مناظرہ منسوخ نہیں ہوا، اور ہم اس تاریخ کو حسب وعدہ آن لائن موجود ہوں گے۔ اگر کریم صاحب جیسا کہ ان کے اشاروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حاضر نہ ہوئے تو شیخین کا کفر ایک بار پھر ثابت ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اور جس وقت میں نے اس کے شرائط مناظرہ دیکھے تھے، ایسے لگ رہا تھا کوئی بیوقوف پاگل ہے جو اس طرح شرائط مناظرہ لکھا ہے، اور 2.5-3 صفحات پر لکھ کر بہت ڈینگے مار رہا تھا۔ کل کے دن میں 5 صفحات پر شرائط مناظرہ لکھ دوں تو کیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر یا عالم بول دوں؟ شرائط مناظرہ بالکل مختصر ہونے چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑے۔ ان کے ایک عالم ہے مصطفیٰ نوری جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہ صحیح مناظر ہیں، علم بھی اچھا ہے۔ یہ کریم رضوی ان کے یعنی کہ چپل سے نکلنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اتنے بڑے وہ عالم ہیں۔ انہوں نے کوئی شرائط مناظرہ طے نہیں کی، بالکل مختصر، اور کوئی تحریری شرائط مناظرہ نہیں، اصولی طور پر انہوں نے گفتگو کی اور دلائل سے انہوں نے گفتگو کی۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سارے اکابر بریلوی علماء نے حسن اللہ یاری سے مناظرے کی گفتگو کی ہے، لیکن اس کی طرح کوئی بھاگا نہیں ہے، اور بے جا بے وقوفانہ شرائط مناظرہ کوئی نہیں رکھا جس طرح کہ اس نے رکھا تھا۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، حسن اللہ یاری سے ڈر کر گھبرا کر کلیم رضوی مناظرے سے بھاگ چکا ہے۔ یہ کبھی بھی آئندہ کیا، یہ کبھی بھی حسن اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو لکھ کر لے لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام سے اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا دفاع ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔